بھی بتا چکا ہوں، اصلاح کا طریقہ اکیلے میں ہے، لوگوں کے سامنے اصلاح نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے تنقید ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے دوسرے کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے، اگر آپ کسی کی واقعتاً اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو اکیلے میں بلائیں، اس کو اکیلے میں بٹھائیں، اس کی دعوت کر لیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اس کو چائے پلا دیں، پانی پلا دیں، پانی پلاتے پلاتے اس کو کمر پہ تھپکی دیتے ہوئے کہیں بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے، اچھا نہیں لگتا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، تو یہ برا کام کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دے۔ وہ کہے گا اللہ کے بندے تو نے مجھے کتنے اچھے انداز میں سکھایا، انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر کسی آدمی کے سامنے اس کو کہو گے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ ضد سے پہلے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا طریقہ بتایا کہ سلام اس طرح کرنا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ الفاظ بولنے ہیں، سلام کا لفظ پہلے آئے گا، علیک السلام نہیں کہنا، کیونکہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیک السلام کہا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا یہ مردوں کا سلام ہے، زندوں کا سلام السلام علیکم ہے، اس لیے السلام علیکم کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی مجھے نصیحتیں کیجئے، چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو نصیحتیں شروع کی۔ سب سے پہلی نصیحت فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دینا، کسی کو برا مت کہنا، کسی کے بارے میں الٹی رائے قائم نہ کرنا، کسی کو غلط نہ کہنا، یہ پہلی نصیحت کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہوئی۔ دوسری نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری نصیحت، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، بلکہ کر گزرنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب دل کے اندر کسی معمولی چھوٹی سی نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو شیطان اپنا داؤ کھیلتا ہے، اس کے دل کے اندر خیال لاتا ہے کہ دیکھو تم یہ چھوٹی سی نیکی کر کے کون سا تیر مار لو گے، یہ چھوٹی سی نیکی کر کے کون سا تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے، تم نے ساری زندگی تو ناجائز کاموں میں گزار دی، اب ایک چھوٹی سی نیکی کر کے تو جنت میں چلا جائے گا۔ میں نے ایک دوست کو کہا، میں نے کہا داڑھی رکھ لے، وہ کہنے لگا کہ میں سارا دن گناہ کرتا رہتا ہوں، داڑھی رکھ کے گناہ کروں اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا کہ میں سارا دن گناہ ہی کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا واہ کتنا اچھا بہانہ ملا ہے کہ داڑھی رکھ کے گناہ، اور ہو سکتا ہے تو داڑھی رکھے تو اللہ تجھے گناہوں سے بھی رکنے کی توفیق دے دے، گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق دے دے۔ تو یہ ایک نیکی کا ہم دلائے نا، اور بھائی ہمارے باقی کام کون سا ٹھیک ہے، چلو ایک یہ بھی ہو جائے، تو اس لیے فرمایا کہ ایک چھوٹی نیکی کو بھی، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھ کر چھوڑ دینا، وگرنہ پچھتاؤ گے۔ کیا پتا
وہ ایک معمولی نیکی، چھوٹی نیکی ہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں باقی واقعات کو چھوڑ کر صرف ایک واقعہ جو بخاری کے اندر موجود ہے، اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ایک فحاشا عورت تھی، بڑی گنہگار عورت تھی۔ فحاشا عورت رستے سے جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہے، لیکن پانی بہت نیچے ہے، پانی بہت گہرا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، لیکن پانی تک اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اب وہ عورت کہنے لگی چلو میں اپنے موزہ اتار کر کسی طریقے سے، اس نے کنویں سے پانی نکالا، پانی نکال کر کتے کو پلا دیا، پیاسے کتے نے پانی پیا، آگے چلا گیا، آگے بڑھ گیا۔ جب موت آئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اب عمل کوئی بڑا نہیں ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، وہ کتا بھی ناپاک ہے، کتا بھی پلیت ہے، اگر گیلا کتا کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر کپڑوں کو منہ لگا دے، ان کپڑوں کو پاک کرنے سے پہلے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا ناپاک جانور ہے، ایسا پلیت جانور ہے، لیکن اس کو پانی پلا دیا، پانی پلانے کی برکت سے اللہ نے بخشش کر دی۔ اگر وہ عورت سوچتی جس طرح باقی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں میں بھی یہاں سے گزر جاؤں، میں بھی پانی نہ پلاؤں، اس نے بھی گزر جانا تھا، لیکن دل کے اندر پیدا ہوا، احساس پیدا ہوا اس کتے کو پانی پلا دوں، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے بخشش کر دی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دے، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دے، ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑتے ہوئے گزار دے، ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لے، لیکن دل کے اندر یہ ہو مرنے سے پہلے کتے کو پانی پلا دوں گا، میری بخشش ہو جائے گی، یہ مت سوچنا۔ یاد رکھو ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے، قانون اللہ کا یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل بھی سامنے آ جائے گا، کل قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا برا عمل بھی سامنے آ جائے گا۔ فرمائیے مت امید رکھنا، اللہ کا قانون تو یہ ہے گنہگاروں کو سزا دے گا، اگر چھوٹا سا گناہ بھی ہوگا اس پر بھی پکڑ ہو جائے گی، اس پر بھی سزا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی رحمت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جب برسنے پہ آئے گی، ساری زندگی گناہ کرنے والے کو آخری وقت اگر وہ توبہ کرتے ہوئے، اگر کلمہ پڑھتے ہوئے مر گیا، اس کی بخشش کر دے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اگر اللہ کا قانون سامنے آ گیا، ساری زندگی تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی نماز با جماعت پڑھنے والا، ساری زندگی تکبیر اولا
نماز پڑھنے والا، ساری زندگی قرآن کی تلاوتیں کرنے والا، ساری زندگی اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنے والا، ساری زندگی ذکر اذکار کرنے والا، ساری زندگی صدقہ خیرات کرنے والا، ساری زندگی نوافل پڑھنے والا، نیکی کے اندر زندگی گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر بیٹھا، اولئک حبطت اعمالہم، کہ اس کے سارے عمل ضائع کر دیے گئے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کل قیامت کے دن پکڑنے پہ آئے، چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے گا، اللہ کی رحمت جب سامنے آئے گی، بڑے سے بڑا گنہگار بھی کل بخش دیا جائے گا۔ تو ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے۔ تو فحاشا عورت کی تو بخشش ہو گئی، اللہ نے اپنی رحمت سے کر دی، تو فرمایا اب تم یہ امید لے کر گناہ نہ کرنا کہ میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز وہ شخص ہے جو اپنے کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، اور جہاں خواہشات اس کو لے کر جا رہی ہے وہاں جائی جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اور یہ آرزو اور تمنا لے کر بیٹھے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عاجز کہا ہے، فرمایا یہ آدمی فضول ہے، آدمی بیکار ہے، بے وقوف ہے، جو آدمی دنیا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے اور آرزو لے کر بیٹھے میں مرنے سے پہلے معافی مانگ لوں گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا۔ کوئی پتہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ کتنے لوگ ہیں آپ روڈ پہ دیکھیں، روزانہ کتنے حادثات ہوتے ہیں، اچانک موت آتی ہے، اللہ اکبر، سب کے سامنے ہے، دل کا نوجوان ہے، دل کا اٹیک ہوا، 1 منٹ نہیں لگا تو موت آ گئی۔ ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہماری جو ہے عمر 70 سال جب کراس کرے گی، ہم جب جوڑوں میں درد، کمر میں درد، بال سفید ہو جائیں گے، پھر ہمیں موت نظر جب آئے گی، پھر ہم مسجد کو سنبھال لیں گے، پھر ہم اللہ اللہ کریں گے۔ ابھی تو ہماری زندگی پڑی ہے، ہم نے تو ابھی اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو ہم نے اتنا کچھ بنانے، کوٹھی بنگلہ بنانے، ابھی تو ہم نے گاڑی خریدنی ہے، ابھی تو ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے۔ تو فرمایا ہر وقت ہر عمل ایسے کرو جیسے کہ تمہارا آخری عمل ہے، یہ سوچ کر کرو کہ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کے فوراً بعد مجھے مرنا ہے۔ اگر یہ نیت کرو گے تو کوئی بھی گناہ کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ تمہیں آج قتل کر دیا جائے گا، آج تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، 24 گھنٹوں کے بعد تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اس کے وہ 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں؟ نہ اس کے پیٹ میں کوئی لقمہ جاتا ہے، وہ اسی ٹینشن میں 24 گھنٹے ہونے سے پہلے مر جاتا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کو موت نظر آ جاتی ہے، اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں آج موت نظر نہیں آ رہی، ہمیں موت لگتا ہے 70-80 سال کے بعد سوچیں گے، 70-80 سال کے بعد پھر سوچیں گے کہ موت بھی آنی ہے۔ نہ میرے بھائی، عمر کے جس حصے میں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں۔ جتنے مسجد میں آئے کسی کو پتہ کہ یہ مسجد سے واپس بھی جائیں گے، گھر زندہ جائیں گے یا ہماری میت کو اٹھا کر لے جایا جائے گا؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ تو فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چیز فرما دی،
فرمایا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کر گزرو. کسی گناہ کو، کسی برائی کو، یہ چھوٹا سا گناہ ہے چلو کر لوں گا بعد میں توبہ کر لوں گا، نہیں. توبہ کی توفیق پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی. اور فرمایا جب یہ آدمی کے دل کے اندر ایک گناہ، چھوٹا سا کوئی گناہ نظر آتا ہے، کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، کروں نہ کروں کروں نہ کروں. شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے کر لے، اگر تو نے گناہ چھوڑ نہیں ہے، وہ جو تو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ، اس گناہ کو چھوڑنے کا کیا فائدہ، یہ کر گزر بعد میں توبہ کر لیں گے. فرمایا نہیں، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرما دیا کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑو، کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر مت کرو. کیا پتا جس گناہ کو تم ہلکا سمجھ کر رہے ہو وہی گناہ تمہارے وبال کا ذریعہ بن جائے، وہی گناہ تمہیں جہنم کے اندر لے کر جانے والا بن جائے. اس لیے فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت درگزر کرو، کر گزرو، اور برائی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دو. ایسا نہیں، گناہ کو چھوڑو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، نیکی چھوٹی ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا ذہن سازی ہے، ہماری زبان پہ یہ چھوٹا گناہ، یہ بڑا گناہ، یہ چھوٹی نیکی، یہ بڑی نیکی، یہ ایک اصطلاح ہے. صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، گناہ گناہ ہے. اگر صغیرہ گناہ بھی کثرت سے کیا جائے، علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی صغیرہ گناہ اس نیت سے کیا جائے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے اور بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں، کسی گناہ کو بھی کرنے سے پہلے سوچو، کسی نیکی کو کرنے سے پہلے مت سوچو، کر دو. تو یہ جب دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے نیکی کرنے کا تو فوراً کرو. اسی طرح تیسری نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میں بڑی مختصر بیان کروں گا، تفصیل نہیں جاتا ورنہ ایک ایک نصیحت پہ ایک ایک جمعہ جو ہے وہ چاہیے. تیسری نصیحت فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے اس انداز میں ملو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، مسکرا کے ملو، ہنستے ہوئے ملو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتا ہے اس کو بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے. تو مشکل کام ہے، کسی سے ملتے ہوئے، کسی سے ملاقات ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے ملو. اللہ اکبر، اس پہ صدقے کا ثواب ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بڑے حسین و جمیل صحابی جن کو علماء کرام یوسف حاضر الامہ، یعنی اس امت کے یوسف، یعنی یوسف جیسا حسین چہرے والے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. اللہ اکبر فرماتے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گیا، جب بھی اللہ کے پاک پیغمبر سے ملا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی مجھے مسکراتے ہوئے نہ ملے. یعنی جب بھی ملا اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے ملے، اللہ کے نبی ہنستے ہوئے ملے، اللہ کے نبی تبسم فرماتے ہوئے ملے. اور یہ بھی فرمایا کچھ لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں کہ مال خرچ نہیں کرتے، کچھ تبسم کے کنجوس ہوتے ہیں کہ مسکرا کر نہیں ملتے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسکرانا یہ اچھی بات نہیں ہے، مسکرا کے ملنا یہ
اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑا داعی اللہ کہنے والے، اپنے آپ کو بڑا دین پہ چلنے والے بھی جب کسی سے ملتے ہیں بڑے سنجیدہ چہرہ لے کر ملتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ درپیش ہے، پتہ نہیں ان کو کیا پریشانی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کیا پریشانی ہے، کہتے پریشانی کوئی نہیں لیکن مسکرا کے نہیں ملنا، یہ دین کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، مسکراتے ہوئے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنے کی وجہ سے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی سے ملاقات کرو مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ملو۔ اور چوتھی نصیحت، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی سلوار اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ آج ہمارا پاکستان کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی بات نہیں کرتا، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر فیشن چلا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، مردوں کو حکم یہ ہے اپنی سلوار اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے اپنی سلوار اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جا کر اپنی ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے، اپنے رشتہ داروں کی عورتوں کو دیکھ لیجئے، اپنے بھائی احباب کو دیکھ لیجئے، اپنے بیٹوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے مردوں کی سلواریں ٹخنوں سے نیچے نظر آئیں گی، ہماری عورتوں کی سلواریں ٹخنوں سے اوپر نظر آئیں گی۔ ہم یہ سوچتے کہ معمولی بات ہے، ہم یہ سوچتے یہ فیشن ہے، ہم یہ سوچتے یہ کوئی ہلکی بات ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ شیطان نے ایک ایک بات انگریز کے دل میں ڈالی، ایک ایک بات اسلام دشمنوں کے دل کے اندر ڈالی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے تم اس کے خلاف کرو۔ جب وہ اس طرح کرتے ہیں ہمارا مسلمان ان کو دیکھ کر یہ کرتا رہتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے بالوں کا انداز دیکھ لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بالوں کو یا پیچھے کی طرف کر لو یا بالوں کو درمیان سے چیر نکالو، دونوں طرف بالوں۔ لیکن ہمارے بچوں کا انداز دیکھو، ہمارے بچوں کے بالوں کا سٹائل دیکھو، ہمارے بچوں کی کٹنگ دیکھو۔ کوئی کہتا ہے یہ پیالہ کٹنگ ہے، کوئی کہتا ہے یہ فوجی کٹنگ ہے، کوئی اس طرف کو مانگ نکال کر بیٹھے، کوئی اس طرف کو مانگ نکال کر بیٹھے۔ پر دیکھو تو صحیح نا، یہ طریقہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ طریقہ ہندوؤں سے آیا، یہ طریقہ انگریزوں سے آیا، یہ طریقہ یہودیوں سے آیا، یہ طریقہ عیسائیوں سے آیا۔ ہم نے معمولی سمجھا، ہم نے ہلکا سمجھا، نہیں ہلکا نہیں ہے۔ شیطان نے پوری پلاننگ کے تحت ہندوؤں کو سمجھایا مسلمانوں کو اس پہ لگاؤ۔ شیطان نے پوری پلاننگ کے ساتھ انگریز کو سمجھایا، شیطان نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہود و نصارہ کو سمجھایا کہ اس معاملے میں اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ حکم ہے، اس معاملے میں دین اسلام یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے الٹ کریں گے، اس کو فیشن کا نام دیں گے، مسلمانوں کے اندر یہ عام ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی چادر نیچے کرتا ہے، ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اگر کوئی کہے میری سلوار ویسے ہی بڑی ہے، یہ نیچے چلی جاتی ہے، تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑا متقی کون ہے؟ اصحاب پیغمبر سے بڑا متقی کون ہے؟ اصحاب پیغمبر سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو بھی سختی سے منع کر دیا، نیچے کرو گے چاہے تکبر کی نیت سے کرو، چاہے تکبر کی نیت نہ ہو، گناہگار ہوگے۔ جب تک سلوار تمہاری ٹخنوں سے نیچے ہوگی اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ نماز کے وقت اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کریں،
یاد رکھیں، سلوار کا ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ نماز کے ساتھ نہیں ہے، یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ نماز کے وقت اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر کریں، یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے، 24 گھنٹے کی یہ علامت ہے، 24 گھنٹے کا یہ عمل ہے کہ اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ حصہ بنائیں، معمول بنائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اپنی سلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، اپنی عورتوں کی سلواروں کو ان کو سختی کریں گے۔ اگر ہر معاملے میں سختی کر سکتے ہیں تو اس معاملے میں بھی سختی کریں گے کہ سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھو۔ اگلی نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بڑی ہی عجیب نصیحت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، فسادات ختم ہو جائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے، اگر تمہیں کسی عیب پر عار دلائے، شرم دلائے، اس کے مقابلے میں تم صبر کرنا، جواب نہ دینا۔ اگر کوئی گالی دے دے، اگر کسی معاملے میں عیب دلائے، عیب شرم دلائے کہ تیرے اندر یہ خامی ہے، تیرے اندر یہ معاملہ ہے، اس کو آگے سے مت گالی دو، اس کو آگے سے مت آر دلاؤ۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے وہ تجھے شرم نہیں آتی تو ملاوٹ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی تو ملاوٹ کرتا ہے، آگے سے اس کو یہ نہ کہے تجھے بھی شرم نہیں آتی تو رشوت لیتا ہے۔ یعنی کسی کے اوپر کوئی اگر عیب دلاتا ہے، آر دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے، صبر کر جے، انما یوفی الصابرون، فرمایا صبر کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر کوئی گالی دے دے، اگر تمہیں کسی عیب پر کوئی شرم دلائے، آر دلائے، آگے سے برا نہ کہنا، آگے سے لڑائی شروع نہ کر دینا، آگے سے گالیاں دینا شروع نہ کر دینا، آگے سے اس کو نہ کہنا تیرا بھی یہ معاملہ، تیرا بھی یہ معاملہ۔ آج ہمارے اندر لڑائی جھگڑا اسی لیے، ہمارے اندر فسادات اسی لیے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کسی کام کی آر دلائے کہ او بھائی یہ کام غلط ہے چھوڑ دے، اس کو آگے سے تو بھی تو اس طرح کرتا ہے، تو بھی یہ کرتا ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اصلاح کا طریقہ اکیلے میں ہے، لوگوں کے سامنے اصلاح نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے تنقید ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے دوسرے کو حقیر سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اصلاح کی ہے، اگر آپ کسی کی واقعات اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کو اکیلے میں بلائیں، اس کو اکیلے میں بٹھائیں، اس کی دعوت کر لیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اس کو چائے پلا دیں، پانی پلا دیں، پانی پلاتے پلاتے اس کو کمر پہ تھپکی دیتے ہوئے کہے بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے، اچھا نہیں لگتا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، تو یہ برا کام کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اللہ کے لیے اس کام کو چھوڑ دے۔ وہ کہے گا اللہ کے بندے تو نے مجھے کتنے اچھے انداز میں سکھایا، انشاءاللہ میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے سامنے اس کو کہو گے، وہ اس کو چھوڑے گا نہیں بلکہ ضد کی وجہ سے اور کرے گا، ضد کی وجہ سے۔ کس نے میری اب بے عزتی کر دی ہے، بدنامی کر دی ہے۔ مسجد کے اندر ایک آدمی کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، ایک دن نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، اس کے موبائل پہ گھنٹی بجی، آواز آئی، اب نماز ختم ہوئی، ادھر سے بھی بولنے والے نے بولا تو شرم نہیں آتی، اللہ کے گھر میں آیا تیرا موبائل بج رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ 3-4 بندوں نے کہا، وہ سر جھکا کے چلا گیا۔ وہ اسی طرح کسی ہوٹل میں چلا گیا تو ہوٹل کے اندر اس سے گلاس ٹوٹا، شیشے کے گلاس ہوتے ہیں، گلاس ٹوٹا تو جو اس کے ویٹر تھے ہوٹل کے وہ آ گئے کہ سر آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اب ہوٹل کا رویہ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ میرے سے نقصان ہوا ہے، تو میرے سے آ کے مجھے برا بھلا کہنے کی بجائے مجھے یہ پوچھ رہے ہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟
اللہ کے گھر میں گیا، وہاں میرے سے غلطی سے کسی نے فون کر دیا، فون کی گھنٹی بج گئی تو مجھے سارے برا کہنے لگ گئے۔ اس نے کہا میں ہوٹل میں تو آؤں گا، آئندہ مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ تو مسجد میں نہ آنا، گناہگار تو ہوگا الگ چیز ہے، لیکن جتنے لوگ اس پر بولے کیا وہ گناہگار نہیں ہوں گے؟ آج ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ بھائی اصلاح کرے، اس کو بھی پتا ہے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ وہ احتیاط کرے گا، آئندہ بند کر لے گا، تو اس کو ادھر سے بھی یا بعد میں کہہ دیتے بھائی فون بند کیا کرو۔ تو اس لیے بھائی کسی کی بھی اصلاح کرنی ہو کسی کے سامنے مت کرو، حتیٰ کہ اپنے سکے بیٹے کو بھی اگر کوئی بات سمجھانی ہے اکیلے میں سمجھاؤ، اس کی بھی عزت ہے، وہ اس کی بھی عزت ہے، اس کو بھی اکیلے میں گھر کے اندر سمجھاؤ۔ لوگوں کے سامنے اگر اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے جھڑکو گے تو وہ سمجھیں گے اس کی عزت نہیں ہے، کل کو تمہارے بچوں کو وہ بھی تھپڑ مارتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر کسی کی عزت کرنا، یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں بتائی، نصیحتیں سمجھائی، ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں۔ اگر ہم اس پہ عمل کرنے والے بن گئے تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔